وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ سامعین کرام، سورہ الروم 21واں پارہ 6واں رکوع اور 54 تو لے کے 57 تک آیتاں میں شروع پڑھی ہیں۔ زمانہ تے ربیع الاول دا، مگر میرا ذہن رات تو بڑا منتشر ہے، اتنے بوجھ تھلے ہیں میں جدا اندازہ کوئی نہیں کہ اللہ دے رسول علیہ السلام جیسی نعمت اللہ نے سمت کو عطا فرمائی اور اللہ دے رسول علیہ السلام ایڈی قیمتی ہدایتاں دے کے گئے کہ کس رستے تے امت چل رہی۔ تسی ساری رات دیکھیا ہونا، میں تے اللہ دی مہربانی نال کوئی نیند آ گئی، سویرے ہی پتہ لگا کہ کی طوفان بدتمیزی برپا اور یہ لڑکیاں لڑکے کی کر رہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذریت اولاد کہنا چاہیے، جدوں کہ قرآن کہہ رہا وازواج امہات، اللہ دے رسول دیاں بیویاں اس امت دیاں ماواں تے امت دے باپ ہوئے حضور تے ساری اولاد تے رسول اللہ دی، تے لچھن کی ہے؟ قیامت تو گھٹ ہے منظر، رسول اللہ دی امت دکھواؤن والے لوگ تے کرتوتاں ہو رہی ہیں، گانے تے نچنا ٹپنا تے بے حیائی اور بدماشی۔ ہندوؤں دے تہوار جڑے سے انہوں نے منانا شروع کرتا اور سمجھے بھی زندگی جڑی نا عیش واسطے ہی ہے۔ قرآن پڑھیا پیا، اللہ دے رسول دی تعلیمات پڑھی پہ، کی پیغمبر دے کے گیا، مگر مصیبت ہے منائی گئی دے میلاد خوب، کسی دل میں اترا نبی کا پیغام، جلوس نکلنے، جھنڈیاں لگنیاں، نعرے بجنے، ایک بندہ بھی نہیں جنہیں سوچنا میں رسول اللہ سانو دس کے کی کیا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے سارے تو وڈی گل جڑی لوگوں نے سمجھائی ہے کہ جنوں ہر بڈھے نو، جوان نو، مرد اور عورت نو پلے بننا چاہیے بے زندگی امتحان دا ایک وقفہ ہے، تہاڈی ازمائش ہو رہی ہے اور جو کچھ اچھا برا کر رہا ریکارڈ ہو رہا اور یہ مطابق اگے جا کے نتیجہ نکل رہا۔ ایک ایسی دنیا ہونی ہے بعد جہاں پھر کوئی خاتمہ نہیں، وہ کوئی اخیر نہیں، اتنے جے کوئی نیک بخت نکلیا تو وہ خوش قسمتی کا کوئی اندازہ نہیں، تو جہاں بد بخت نکلیا وہ بھی حال کوئی نہیں۔ مگر دنیا زیادہ تعداد انہوں دی رہی اور بدقسمتی نہ امت مسلمان بھی شکار ہو گئی، یہ سمجھتے زندگی صرف عیش عشرت لی ملی، عیاشیاں کرو، اور ظالم حکمران جنہاں دا کام ہی ہے حکم چوں گردت بدستے، ظالم دے ہاتھ جدوں حکومت آ جاندی ہے وہ یہی سمجھا جا پنداری دو افتاد در جا، خود ہی گڑے چ گردا اور امتاں نوں غرق کر۔ یہ بہت پرانی سازش ہے، جدوں ویندے نا بھی لوگ سارے دوالے نہ ہو جان، ساریاں کرپشناں بدماشیاں ملک اور امت نوں نقصان پہنچاؤنا، اتنے ویلا نہ مچے کھیل تماشے جلا دیں۔ بسنت آ گیا، ویلنٹائن ڈے آ گیا، پوچھے ویلنٹائن ڈے مسلمانوں کو دا تعلق ہے؟ ایک بدماش آدمی نے ایک بچی نہ زنا کیتا، وہ دن منانا شروع کرتا اور دنیا پھیلاتا کہ محبت کا دن، یعنی امت مسلمہ اخوا کے کام کہڑے کر رہے جی؟ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ سکھایا تھی، ایک ایک لمحہ جڑا انہوں قیمتی سمجھو، یقین جانو اللہ کے دین جو کھیلاں بھی حرام ہے جنہ دا کوئی جسمانی یا روحانی فائدہ نہیں۔ یہ صرف کھیلا نہیں، موقع تفریح ہے تباہ، یہ بدماش لوگ آتے، یہ تفریح کا موقع۔ امتحان بیٹھے منڈے نو آخیا جا 4 منٹ تو ویخ لا تماشا، تماشا پرچا چھڑ دے، ویخ دو انہوں کروڑا روپیہ دیا بھائی میری زندگی دے کامیاب اور ناکام ہونے کا دار و مدار ہے، میں وقت ضائع کر سکا، میں سوال حل کرنے کہ نہ کھیلوں چ لگا۔ اسے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سب لہو باطل ہے، جن نے کھیل تماشے سب حرام ہے سوائے بھی خاوند بیوی آپس پیار کی گل کرن، گھوڑے کی سواری کرو یا تیر اندازی سکھو، کوئی کام کرو جڑا تہاڈے کام آنے والا، یا جہاد چو کام آوے یا تسی اپنی زندگی دی جڑی گھر دی اچھی گزار سکو۔ کہڑے دین کے کھیل تماشا کی اجازت ہے؟ والذین آمنوا اللغو معرضون، مسلمان کو اتنا وقت ہی ہے نہیں کہ وہ فضول کمال چان کرے، جہاں نہ کوئی دنیاوی نفع نہ دینی نفع، کی ہے ساری دیہڑی بچے جڑے کھیل اتنے پھیرتے رہتے کھیلا، میں دونوں کے نام ہی کم بخت کی لبدا انہوں، پڑھائی چھٹ گئی، دین چھٹ گیا، نمازاں چھٹ گئی، دھندے چ لگے۔ قرآن آندا کہ ہن تسی سمجھدے بڑا وقت ہے عیش کر لو، ایک وقت آنا ویوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون،
قیامت دا دن آنا تو اس ویلے بدکارا اور مجرماں نے قسماں کھانیاں ما لبث غیر سا کہ اسی تے دنیا صرف اکھ چمکڑی رہے سی وہ تے خواب نظر آਉਂਦਾ ویسی دنیا بھی کدی ہوندے سی اللہ پاک فرماتا کذالک کانوا یفکون جداں اوتھے مت ماری جانی نا تے غلط گل کہنی شروع کرے ایتھے بھی انہاں دی مت ماری ہے تے سمجھدے کوئی نہیں کہ زندگی تو زیادہ اعلیٰ کوئی شے نہیں ایدا لمحہ ضائع کرے نہیں یا کوئی دین دا کام کرو یا جڑا تانوں دنیا جی کوئی نفع دیندا او حلال کام کرو یہ کھیل تماشے رہ گئے اور کھیل تماشا ہی نہیں رہ گا بدماشی چھٹاں دے چڑھ گئے گندے گانے ڈک وج رہے ساری امت نوں بدماشی کر ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ سکینہ باقاعدہ کافراں دی کتاباں پڑھو یہودیاں عیسائیاں ہندو باقاعدہ منصوبے وچ کروڑاں ڈالر دے رہے تانوں کہ انہاں نوں کھیلاں تے لگا دو شراب دے عادی کرو زنا دے کرو اس تو رونا تے ہوندا جڑا اقبال نے آکھیا ایک نوجوان کے نام اے نظم پڑھنی چاہیے تانوں تیرے صوفے ہے افرنگی تیرے قالین ایرانی لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسان وہ جوان جنہاں دے بندوقاں چاہیے سی ایٹم بم چاہیے سی دشمن واسطے سمجھو نشان ہوندے کہ برائی ہوئی تو اڑا دیاں گے تانوں انہوں نے نہ کما ہی لا ایرانی صوفے تے قالین وچے تے آرام نال تانا آسان ہو گیا ہاتھ پیر ہلانا مشکل ہو گیا تیرے صوفے ہیں افرنگی مسلمان نوجوانوں دا تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالین ایرانی لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسا اے مجاہد جنہاں دا کم پہاڑوں سے چڑھنا اللہ اکبر دے نعرے مارنے ہاں کیڑی تکبیر ہے جڑی تو ملا پڑھا رہا اللہ اکبر ہوندا تے جلوس ہوندے جاندے یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل دنیا دا کوئی حصہ روک نہیں سکتا نہ سمندر روک سکتے نہ پہاڑ مسلمانوں دیا فوجاں جا رہی ہیں اللہ اکبر دے نعرے ظلم مٹ رہا پوری دنیا انصاف قائم ہو رہا اور ہون بھی یاد رکھو کسے اسلام نہ دشمنی نہیں کافرانوں صرف سیاسی اسلام نہ دشمنی سیاسی اسلام میں نا جڑا حکومت چاہتا نا اس اسلام دے بیٹھی تبلیغیاں دا اسلام صوفیاں دا اسلام بہت پیارا ارباں روپیہ لا رہا ہے کہ مسلمان نے اس اسلام دوار دیو سیاسی اسلام دکھ دینا کہ مسلمان حکومت لینا چاہتا پوری دنیا امام مہدی دی راہ ہموار کر رہا کہ پوری دنیا عدل و انصاف دا راج ہو جائے یہ دشمن ہے کہ نام یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل کتوں عرب تو چلے تو ادھر چین دیا سرحداں تو سمجھو سپین اللہ اکبر یا خاک کیا گوش میں تسبیح ہو منادا اتنے بہ کے بھی نہیں تسبیح کی تھی آدھے جی انہیں چلا کٹیا اسی نے اپنے پنڈ دیکھا بابا لاڈے شاہ زمین سے پورا کٹیا اتوں بند کرتا اتنے روٹی پھڑا دینی 40 دن دی پھر بڑا پردیاں پا کے بڑے رونج لپیٹ کے کرنا یا خاک کیا گوش میں تسبیح ہو منادا کتنے پہاڑاں دی چوٹیاں دے لاکھ پر کتنے زمین چوہاں دی طرح کھس گیا وہ مذہب مردان خدا گاہ ہو خدا مست وہ اللہ اکبر انہوں دا سی جڑے اپنے آپ نو بھی جان دے سی تے اپنے رب نو بھی جان دے سی کہ زمین خدا دی ہے اسی مسلمان جڑا کلمہ پڑھتا جی فوج پڑھتی نے ساڈا کام ہے کہ دنیا سے بدماشی نو ختم کریے ظلم کرنا نہیں ظلم مٹاؤنا اسی دنیا تو دہشت گردی نہیں کرنی دہشت گردی کرنا گلا دباؤنا کہ کر کے آپ بدنام مجاہدہ نو کرو حرام دا دیو دھوکھا دیو اور بعد کتاباں چھاپ بھی دو 10 سال بعد تو سارا کام اسی کر دے تے مسلمان بیوقوف ہوئے بعد یار مولویاں نے خراب کیتے منڈے کیڑا جنت لبدا ایتھے بم دھماکے کر رہا حرامی آپ کرو کہ انہاں دی کوئی حکومت مضبوط نہ ہوے کام نہ کر سکے وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات ڈرا کرتا نہ وہی اللہ اکبر دا اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا مسلمان اس کام نہیں کہ دنیا عیش کرے کدوں سپاہی کو فرصت ہے کہ وہ عیاشیاں غرق ہوئے انہیں سرحداں کی حفاظت کرنی ملک بچاؤنا پوری دنیا کا تم نگران تم شہداء اللہ فی الارض زمین خدا دے سپاہی دے مگر سپاہیاں میں عیش و عشرت پاتا شراباں پین عورتوں دے مگر لگ جان گانے سن کام ہی پڑھ کے تو تب اقبال کہیں دے تیرے صوفے افرنگی تیرے قالین ایرانی لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی تناسانی جو سارا خطبہ سمجھو بس جیڑا کھیل بیڑا مطالعہ تانا آسان بناوے اسلام نہیں حرام ہے اسلام دفع کش بناؤں مجاہد بناؤں محنت کرنے والا بناؤں ہاتھ پیر ہلاؤں والا بناؤں نہ بہ کے روٹی کھان دینا جنہ رزق بغیر محنت تو ملتا پاوے منگن نہ ہوئے ڈاکے چوریاں نہ ہوئے یا جڑا جوئے تے سارے لاٹریاں دی بیٹھا بان نکلا کی کا ہاتھ پیر تو ہلا کارخانہ بنائی
کوئی کام کیتا ہی باہروں مال لیا کے لوگوں نے دتا انہوں کی خدمت کی جرا جائز معاوضہ ہوئے یہ میسر جوئے دیا ساریا قسم ویلے بیٹھے ہی مل گیا جی لاٹھے ہی نکلے حرام ہے سارا اسلام محنت آتا کہ اپنے ہاتھ نہ کوئی ہاتھ پیر ہلا کوئی امت کی خدمت کر لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تان آسان عمارت کیا آندے جی حکومت مل جائے او حکومت آ جائے عمارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل آندہ معمولی حکومتہ چھڑ او خسرو ایران جیسی حکومت پوری دنیا دا راجی مل جائے تنوں عمارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل نہ زور حیدری تجنے میں نہ استغناء سلمانی نہ ابو ذر غفاری کا زود یا درویشی نہ سلمان فارسی کا تقوی لعنت بھیجنی ہے حکومتاں نہ زور حیدری تجھ میں حضرت علی کا زور بھی کوئی نہیں نہ استغناء سلمانی نہ مسلمان جڑا وہ لیے شاید کہ اللہ تعالیٰ تے بھروسہ کرے تے خدا دے دین کا جھنڈا لے کے کھڑا ہوئے پہلا آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرے پھر باقی دنیا نے آکھے بھائی مسلمان ہونا نہ ہوئے تہاڈی مرضی ہے جنت نہیں چاہیے مگر دنیا فساد نہیں خرابی نہیں یہ نہیں ہونی چاہیے امن نہ رہو کہ پایا میں نے استغنا میں میراج مسلمانی مسلمانی کتنے جا کے مکدی ہے کہ مسلمان نہ امریکہ دی مدد دا محتاج ہوئے نہ دوسرا اپنے پیراں تے کھڑا ماڑا ہوئے تگڑا ہوئے دلیری نہ ہو نہ امید نہ امیدی زوال علم عرفاں ہے امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں کیوں بیاس ہویا کہ کافر نالوں ہٹ گیا تے ساڈا کچھ نہیں رہنا وہ دن ہی عید دا ہونا جدوں تسی کافراں دی امداد تو ہاتھ کھچ لے اسی بھوکے رہ لیں گے اسی دوبارہ پتھر دے زمانے چلے جائیں گے مگر تہاڈی امداد نہیں رہی تسی مہربانی کرو ایک قرضے دے امداداں کور رکھو سانوں غریبی ٹھیک ہے غیرت دی زندگی گزار تو اللہ رب العالمین فرماؤندے کھیل اور تماشے حرام ہیں یاد رکھ ایک وقت ایسا آنے والا جدوں پچھتاویں گا تو میں اگے بھی ایک باری شاید سنایا دوبارہ سنا دیا پنجابی زبان بڑی جان ہے بلاغت کہ امب وڈ کے آدمی امب دا بوٹا کنی محنت نہ تیار ہوتا اور کڈا آلہ پودا امب دا پھل ودیا تے اکوی دیہاتی لوگ جانتے فضول پودا ہوندا جڑا جنگلا جانا چگا ہوندا کوڑا اس کا دودھ بھی لگتا ہے تو بھی سمجھو بہت برا نقصان دے تے جے کوئی بیوقوف امب وڈ وڈ کے اکاں نوں واڑ دے اک دے دوالے واڑ دے اندر امب برباد کرے اک سنبھالدا پھرے جڑے کسے کم نہیں آ اے احمق جڑے زندگی برباد کر دے نا اک وڈ کے امب وڈ کے اکاں نوں واڑ دینا ہے پچھتائیں گا وقت بہانے آن جدوں وقت آیا نا صاحب دا ادوں پتہ لگ گا کی بے وقوفاں والے کام کردا رہا جڑی چیزاں پیچھے رہ جان والیاں سی انہاں دے مگر پیار ہے اللہ دے رسول اللہ السلام نے دنیا چ کے کم کی کیتا بوستو لو تم ممکار مرخا کسے مجلس بیان نہیں ہونا کسے ایک بندے نے زیادہ نہیں لینا بھئی میں اپنے آپ دیکھا یار جو رسول اللہ میں ایڈا مدار سنا خاں تے کوئی میری تبدیلی آئی فرمایا میں تہاڈے کریکٹر سنوارنا آیا تہاڈا اخلاق اور کردار درست کرنا میرا ایک کوئی مشن ہے رب نے صرف اس تو بھیجا بے ہر بندہ جڑا انہوں این ٹھیک ٹھاک انسان بناتا ہے اگر وہ بیٹا شریف بیٹا بنے تبھی اللہ دے رسول اللہ السلام فرمایا جس بڑے دی عزت نہیں کی چھوٹے تے رحم نہیں کیتا اور ساڈے عالم دا احترام نہیں کیتا لیسا من کوئی میری امت نہیں جناب مسلمان اخوان دا کیا مرلم یرحم صغیرنا و یکر کبیرنا و جل عالمنا عالم نہیں سمجھ سکیا کہ دین تے نبی دا وارث ہے باپ جنہیں میں نے اتنے تک پہنچایا آج جو کچھ بھی میں بیب بنیا پھردا کہدے صدقے تو اتنے تک پہنچا اور انسان دا بچہ تے اتنا کمزور ہے شروع کی ہوندی ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف قرآن دا کمال ہے جو کیسے ایسے ملک دی گلاں نہیں کردا جڑیاں اسی آکھے پتہ نہیں ہے کہ نہیں اپنی کہانی سناوندا اللہ او جنے تینوں پیدا کیتا ضعف کمزوری دنیا کسے جانور دا بچہ ہے نہ کمزور نہیں یہ اپنی رال نہیں منہ صاف کر سکتا اپنے تے بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا جانوراں دے بچے دوڑ لگ پے کئی مدت ماں باپ دا محتاج ہے بینوں چک کے ادھر ادھر کر کچھ بھی نہیں کر سکتا فرمایا تینوں کنی کمزوری چ پیدا کیتا تو اپنے ول نظر بھی نہیں ماردا تو اس خدا دے منہ آ گیا اور وہ مقابلے چ کھڑا ہو گیا وہ گل نہیں منی خصیم و مبین جھگڑا بھی کر لگے نامرادا تے اللہ نہ کر لگ پیا جنہیں تینوں پیدا کیتا اور پیدا بھی اینی کمزوری چو کیتا تے کمزوری دے موقع دے تینوں سنبھالنے والے بناتے بھی یہ بیچارہ ہن اس طرح تے مر جاؤ گا یہ تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا یہ دوسرے جانوروں کا بچہ تھوڑا بہت کے آپ ہی رزق تلاش کرنا چاہیے مار باپ دے دل چنی شفقت کے رکھ دیتی بے تم بیمار ہو گیا تیرے سرانے کھڑا دیکھے کرے تینوں سواؤں دی کوشش کر دے رہا بے آرام رہے جدوں حدیث پاک پڑھی تھی اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دی خدمت ایک نالائق پتر نے آ کے آخیا کہ اللہ دے رسول ہے میرا باپ جڑا میرے مال تو جو جی چاہتا خرچ کر لینا
بیٹا جوان ہو گیا کماؤ والا، باپ بڑھا ہو گیا، کہ شکایت کر دی کہ اللہ دے رسول نے جڑی شاہ مرضی بڑی ورت لینا. اللہ دے رسول علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ انہوں بابے نو بلا کے لے. جب بلا کے لے آئے تو اپنے دل چ وہ انترا عربی زبان دا جڑا شاعر گزریا سی وہ ایک نظم دہراؤندا آیا. وہ ساری نظم پڑھتا آیا، اپنے دے چشمہ کرتا آیا جہاں چنترا لکھیا، اور پتر جدوں تو بیمار ہوندا سی میں رات بے آرامی چ رات گزاردا، جہی ساری عمر کھپ کے تین اتنے تک لیا. تو ہوں جدو میں کمزور ہو گیا تو جوان ہویا کہ تو یہ سمجھنے کی بجائے باپ ہے، مجھے یہی سمجھ نہیں گوانڈ کوئی غریب آدمی بس رہا، مینو پڑوسی سمجھ کے میرے سلوک کر دیا، تو وہ بھی نہ کیتا. یہ پڑھتا آیا اور اللہ کے رسول نے وحی کے ذریعے پتہ لگ گیا. جدو آ کے بابا پیش آیا، آپ نے آخیا بابا پہلا وہ شعر سنا جہے تو پڑھتا ہے. انہیں آخیا اللہ کے رسول پیغمبر تو تینوں اگے بھی منتا سی، میری یقین بڑھ گیا کہ سوائے خدا دے کون دس. آپ نے سنا، جدوں نے سنائے کسی موقع سے حدیث پاک پڑھوں گا اللہ کے رسول کی داڑھی مبارک تر ہوگی، حضور روندے رہے اور بعد اتوں پھڑ کے پتر نو آخیا انتا و مالو قبل ابیک، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ دا، تو کون ہے تیرا فرمان. اس تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے اللہ نے اتارا کہ تسی کسی دی کہانی نہ سنو، اپنی پڑھو کتاب کہ تو کمزوری چ پیدا ہوا، ایڈا ضعیف پیدا ہوا کہ دنیا کوئی جاندار اینا ضعیف نہیں ہوندا، تو ہلن جوگا بھی نہیں سی. ثم جعل من بعد ضعفا قوة، پھر ویکھ جویں درخت ودا جاندا تو کس طرح تان چڑھیا. اس کمزوری تو بعد تینوں اللہ نے قوت دیتی، دماغ بھی قوی ہویا، دین بھی قوی ہویا، جسم بھی قوی، ہر شے جڑی سی ارتقاء پہنچی، اگے تو اگے ودی گئی، جسم بھی طاقتور ہوندا گیا اور نال نال دماغ بھی ترقی کری گیا، سوچ سمجھ کی قابلیت پیدا ہوندی گئی، نیکی بدی کی سمجھ آنی شروع ہو گئی. اور پھر یہ کام نہ رہا. تینوں یہ بھی وقت یاد رکھنا چاہیے سی جی میں کمزوری تو جوانی والوں آیا، جی میں چند پہلے دن چھوٹا 14 رات بڑا مڑ کے تھلے نہیں آؤں، اسی طرح تیرے سے زوال بھی آنا ہی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، پھر اس طاقت تو بعد دوبارہ تینوں اللہ نے کمزور کر دیتا اور تیرے سے بڑھاپا طاری کرتا. بڑھاپے کا خاص ذکر کیا. بڑھاپا جاننا کتنی بڑی مصیبت، جنہاں تے آؤں انہوں نے پتہ لگتا بھی جسم ساتھ چھڑ گیا، کوئی جسم کا حصہ کم کر جوگا نہ رہا، اٹھن تو ہلن تو رہ گیا. اور دنیا دے لوگ تنگ پی گئے، اپنے جڑے سی لاڈلے وہ زچ ہو گئے. ہر کوئی کہندا گھر نہیں رکھنی، سٹ دیو چیز پرانی. یہ مشورے ہونے چھٹی ہوئے بابا جڑا یار ڈیڑھی چ رکھ دو کھنگتا رہتا تو ہوں مر جائے تو جان چھڑ جائے، پر میں وقت آ جاتا تو پولیس پیا ہے بے اسی طرح ہی رہنی ہے. تینوں یاد ہونا چاہیے بے جوانی رہنی کہ یہ کوئی نہیں، یہ ختم ہو جانا. کمزوری تو پیدا ہوا، پھر طاقتور بنیا، دوبارہ کمزور ہوا اور بڑھاپا آ گیا. بڑھاپے دے فارسی شاعر دے کچھ اشعار پڑھا جنہیں بڑی پیاری بات کہی. چنی گفتروز بپیرے جوانے، ایک دن ایک بڑھے نو جوان نے آخیا، جوان اجے جوان سی انہوں کی پتا بے کپا ہوں کس طرح تردا، کدی ڈگ پیندا کدی اٹھدا، کوئی پھڑ کے اٹھاؤندے. چنی گفتروز بپیرے جوانے، ایک دن جوان نے بڑھے نو آخیا کہ کیوں اسبا پیریت زندگانی، کہ بابا جی بڑھاپے جو تارے دن کس طرح گزر رہا ہے، کیویں لنگ دی ہے. بگفتہ دری نام حرف اسم بم کہ مان اس جز وقت پیری نہ کھانی. انہیں آخیا بیٹا اے بڑھاپے دا لفظ جڑا تم بولیا نے ایک بڑا راز چھپیا ہوا جڑا سوائے بڑھاپے دے زمانے تینوں پہلا نہیں سمجھ آ سکتا. میں جنی مرضی تشریح کرا تینوں کی پتہ لگنا بڑھاپا کی ہے، جدو آؤ گا نا ادوں تو پتر آپ ہی سمجھ لے گا کہ بڑھاپے کیویں گزرتی ہے. تو بے کستوان آئی خیش گوئی چمی پرسیا دورائے ناتوانی. تو مینوں کمزوری دا کی پوچھنا، اپنی جوانی دی فکر کر کہ اللہ نے جے دتی ہے 4 دن برتلا چاجنا، کوئی نیک کم کر لا جنا تیرے کام آئے. میرا چھڈ متا ہے کہ من رائے گاں داد ماز کف تو گرمی توانی مدہ رائے گانی. میں بے وقوفی نہ جڑی اپنی عمر ضائع کر بیٹھا تے جوانی نہ سنبھالی. تو پت ہن بڈھے دی منت من لا اینوں ضائع نہ کر، وقتی ورتلا ورنہ ہاتھوں نکل گئی سوائے پچھتاوے سے کچھ نہیں رہنا. اللہ فرماؤندا کمزور پیدا کیتا طاقت دیتی باقی میرے طور سے سارا وقت. پھر ہولی ہولی بڑھاپا یخلق ما شاء، جس طرح چاہتا بناؤں. اس دنیا جی بنایا اگے اشارہ ہے کہ جتنا اتنے آئے نا مرے ایک اگلا بھی آنے والا کہ اللہ نے پھر اٹھا کے رکھ کرنا. وہ حلیم القدیر، اور ہر شے نو جانتا ہی. جنی چیزاں تو زندگی کر رہا ہے نہ سمجھی کہ وہ بس واقعات گزر گئے. ایک ایک شے اس خدا دے علم چا قدیر
اور وہ طاقت رکھتا ہے کہ تیرے دماغ چاہے دوبارہ کداں زندہ کروں گا، جداں پت ہون زندہ ہو گیا نا اداں ہی ہو جائے گا، نہ وہی قدرت کا انکار کریں تے جدن دن قیامت دا ادن تسی مجرم نے قسماں کھا کھا کے آکھنا اللہ کتھے اسی 60-70 سال رہے سی تے کری رہے فرمایا ادا ہی تہاڈی مت اوتھے ماری سی وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، یہ تے کہن گے بھی دیہڑی رہے مگر علم والے تے نیک لوگ کہن گے نہیں بھائی تسی اللہ دے علم دے مطابق قیامت دے دن تک رہ دے، اگے دنیا گزاری کچھ قبر گزاری اینا وقت گزر گیا تانوں کڑی لگ دی ہے فہذا یوم البعث آ گیا جائے دوبارہ اٹھن دا دن ولکنکم کنتم لا تعلمون، مگر دنیا تسی یہ سمجھ دے کوئی نہیں سی بھولج پیا سی تانوں یاد دلاوندے سی قرآن پڑھیا جائے اول تسی جمعے چ نہیں سی جاندے درس نہیں سنتے قرآن پڑھنا چھڈ گئے تے جے کوئی یاد دلاوندا سی تسی بند کر لیندے سی اکھاں کہ نہیں نشہ خراب نہیں کرنا چاہیے عیاشیاں کرو بیویاں نال تے کھیلاں کھیلو نہیں سی اس گل دی سمجھ تانوں آندی فیومئذ لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبون تے سن لو جدوں یہ دن آ گیا او دن جڑے اپنا بیڑا غرق کر لے انہاں نوں نہ منتاں نے کم دینا جے اسے معذرت کرنا ساری معافی نہیں کم ہونا ولا هم یستعتبون تے نہ اللہ نے دوبارہ چانس ہی دینا جا پھر موقع دینے کمی پوری کر لا وقت لنگ گیا اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے صاف اعلان فرمایا بڑی پیاری حدیث پاک فرمائی کہ لوگوں سن لو آدم دا پتر جڑا ہے اللہ نے پیر بھی نہیں پھٹن دینا جدوں اللہ دی عدالت کھڑا ہویا اللہ نے آکھا ہلن نہیں میں دینا لا تزولوا قدم ابن آدم یوم القیامہ کم جاؤ اے جے کوئی سندا نا نچدا ٹردا اودے تے کہ پچاؤ تو میرا بچہ ہے رسول دی امت ہے مولوی صاحب دا بیٹا خدا تو ڈردا کنا چر تو ایل فنگ پنے کریں گا تیرے نال دے کئی قبراں چلے گئے چلے جانا ہے بیٹا کوئی کام چاہیے کر لا جنا اللہ خوش ہو جائے اللہ رسول خوش ہو جائے لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من ربی حتی یسأل عن خمس جنہ چر 5 گلاں دا جواب نہ دے دے اللہ نے آکھا میں اپنی عدالت تو قدم ہی تینوں ہلاؤن دینا ہلیں گا تد ہن جد نہ 5 گلاں دا جواب دیں گا عمر فی ما فنا عمر دتی سی 50-60 سال کنا کماں برباد کیتی ہے وان شباب فی ما بلا تے جڑا دور ہن بچے گزارا جوانی یہ خاص پوچھنا ہے کہ جوانی کا زمانہ تو کس طرح پرانا کرتا بڑھاپے کس طرح بدل دیتا اور جوانی کام کی کر جائی وہ مال میں نکتسبہ فیما انفقا تے مال دا دس تے کمایا کتھوں سی تے خرچ کتھے کیتا ہی وماذا عمل فی مال ما اور جو کچھ تو علم سکھیا سی پڑھیا سی ایم اے بی اے کیتے سی کچھ عالماں کو سنیا او تے عمل کنا کیتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دوجی حدیث پاک اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس تو فرمایا بے وقت آن تو پہلا یہ تبدیلی دا پتہ کوئی نہیں کدوں بدل جائے جوانی بڑھاپے چلی جائے بیمار تندرست بیمار ہو جائے امیر آدمی فقیر ہو جائے جڑا آدمی ایسے فارغ ہے بعد مشہور ہو جائے 5 گلاں دا اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی حدیث پاک لکھ کے ہی رکھنی چاہیے انہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسا یعنی اللہ دا دین جا تذکیر آندا نا تے کوئی گل اسی تینوں نویں نہیں دسدے قرآن اس تو کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا کوئی ایسی گل مناوندا ہوے جڑی پہلا پیش پا استاد حقائق دین ہوندے تے سامنے دی گل ہوندی او اسی اکھاں میٹدے صرف یاد دلاوندا تے کھول کے چل اگے کھمبا ہے وچ بج کے سر پڑوا لے گا کھاڈیا ڈب جائے گا یاد دہانی تذکیر اے ہن 5 گلاں جڑیاں بالکل ہر شخص جاندا بھی اداں ہی ہوندی ہے اغتنم خمسا قبل خمس 5 شیاں تو فائدہ اٹھا لا 5 تو پہلا 5 چیزاں انہاں غنیمت جان نفع اٹھا لا ورت لا 5 دے آن تو پہلا حیات کا قبل موت کا زندگی تو فائدہ اٹھا لا موت تو پہلا مر جان اور موت کوئی ایسی شے نہیں چاہیے کوئی سمجھے نہیں بڈھے ہواں گے مرنا گو چاہندا ہی بچہ کلی دی طرح کھلیا مر گیا ماں باپ ویکھدے رہ گئے جوانی چڑھدا مر گیا آساں واگ پھڑن دیاں لائیاں تے کھڑیاں وچ دروازے بھੈਣਾਂ دا ایک بھرا ہے امید لائی ہے بھی بھرا جوان ہوگا یہ شادی ہوگی پرانے رواج کے مطابق گھوڑی چڑھو گا اسی واگ پھڑاں گیاں مڑ کے لاگ منگاں گیاں سانو ایسے کوئی تحفہ دے دستور ہوندے سی پیار محبت آکھیا آساں واگ پھڑن دیاں لائیاں تے کھڑیاں وچ دروازے اوہ بھੈਣਾਂ اکھیں ویکھن نکلے جان جناب شادی دا موقع ہی نہیں آیا پرا چل گیا چھوٹی عمراں ویر جناں دے ڈیرے لاون قبراں کیڑے حال نمانیاں جیون تے کی کسے نو خبراں مگر تقدیر دے اگے آڑ نہیں سکتا حکم جاری اللہ دا جوانی چلا جائے
روندے ہی رہ جانا. اس تو فرمایا موت آن تو پہلا زندگی تو فائدہ اٹھا لا. وصحت کا قبل سقم کا. ہوں تندرست ہیں تو کر لا کچھ, کوئی پتہ نہیں کس بیماری کا حملہ ہو جائے. سویرے کوئی بندہ دس رہا سی ٹرک آ رہا سی وہ لدیا سی, انہوں نے کوئی چارہ وغیرہ اگے رکشے والا جا رہا سی دوسری سائڈوں, ایک خنی سکوٹر تے سی اتنے ڈگا, وہ بھی مدعا ہو گیا نال ہی کچھ پوٹتے گل. قاری صاحب محمود بیچارہ آتا سی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا, لتاں ٹوٹ گئیاں. موری شمس ہوں دسن رہا سی گھر چکو کماؤ والا سی, وہ لتاں ٹوٹ گئیاں. اس تو کون جانتا کہ بیماری کا کدوں حملہ ہو جانا ہے. اللہ دا رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤں بیماری آن تو پہلا صحت تو فائدہ اٹھا لا ہے نا, تندرستی کچھ چج دے کام کر لا. وفراغ قبل شغل کا, تے ہن جے ویلا ہے تے کچھ چج دے کام دین دنیا دے کر لا. کوئی پتہ نہیں مڑ کے ایسا دھندا پی جائے وقت ہی نہ رہے, نہ قرآن پڑھتا نہ دین پڑھتا. وشباب کا قبل حرم کا, تے بڑھاپا آن تو پہلا جوانی تو فائدہ اٹھا. جنہاں جوانوں نے فائدہ اٹھایا 2 جلداں کتاب ہے, کوئی اللہ دے بندے اٹھن ترجمہ کر دیں, ایک ایک باب دے حوالے کر دیں. تربیت الاولاد فی الاسلام لکھی اس سے عبداللہ ناصر الوان نے اخوان المسلمین دے, کہ بچیاں دی تربیت اسلام کیا نا, اخلاقی جسمانی روحانی ہر میدان مثالاں دیتی آیتاں حدیثاں پچھلے واقعہ 2 جلداں, کہ بچے جان کے چھڑ دے قیامت کی ہے. بچے پیدا ہو رہا ہے دنیا دا کماؤن کھان, بس نوکریاں شوکریاں کرنا, کوئی فکر نہیں بینا, کوئی دین بھی آیا, کوئی ارن ادب تمیز آئے, پرواہ کوئی نہیں. کیا کہیں احباب کیا کاریں نمایاں کر گئے, بی اے کیا ڈگری ملی نوکر ہوئے پھر مر گئے. ایو ہی تندہ نا, وہ بھی پتہ نہیں ملنی نوکری نہیں, کئی سنداں لئی پھر دے کوئی حال نہیں. تو فرمایا بڑھاپا ہون تو پہلا جوانی تو فائدہ اٹھا. وغنا کا قبل فقر کا, اور جے ہن غنی ہے نا تو کوئی خیر خیرات کر لا, فقیری دا کوئی پتہ نہیں کہڑے ویلے آ جائے, بھکھے مرنا شروع ہو جاؤ. چند کلمات اسے تے اسے حدیث کی شرح مولانا محمد اسکندری دیوبندی عالم سے جامعہ اشرفیہ دے شیخ الحدیث اے مشکات شریف دی شرح لکھی, بلا نعم ما قال من قال, فرماؤں دے یار جن نے بھی یہ شعر کا کمال کر دیتی انہیں. اذا حبت ریاحو کا فاغتنمھا فإن لكل خافقۃ سکون, کہ جے ہوا ہن چل رہی ہے نا موافق کیا جدھر تو جانا چاہتا انہوں چل رہی ہے. بیڑیاں اس ہوا دے سر تے چلتی تھی نا, سمندری جہاز بادبانی ہوا تکتی تھی. آندا اگر ہوا چل رہی ہے موافق تے ورتلا اینوں, کیونکہ ہر چلن والی ہوا پھر رک جاتی ہے, چلتی نہیں سدا رہندی, اے رک بھی جانی ہے. کڑی چلتی چلتی رک جانی ہے, چابی عمر دی مک جانی. نہ کہہ دن مولوی اسحاق ممبر سے ہونا, نہ تہاڈے تو کئی سن والے ہونے, مک جانی ہے چابی. اس تو فرمایا فإن لكل خافقۃ سکون, ہر شے جڑی حرکت چاہے آخر ٹھہرنا تے ہے ہی. ولا تغفرن الاحسان فیھا فما تدر السکون متى یکون, تے اس زندگی دے اندر نیکی کرن تو سستی نہ کر, کیونکہ تینوں کوئی پتہ نہیں بے زندگی دی حرکت کس وقت بند ہو جانی ہے. وَإِنْ ظَفِرَتْ يَدَاكَ فَلَا تُقَصِّرْ فَإِنَّ الدَّهْرَ عَادَتُهُ تُخُونُ, تے جے ہن واسطی نہ تیرے ہاتھ کچھ کر سکدے آ تے کمی نہ چھڈ, کیونکہ زمانے دی عادت تخیر غداری ہے. عمر بے وفائی کر دندی ہے, عمر دھوکھا دے جاندی ہے, کم وچے پے رہ جاندے ہیں. اللہ دے رسول علیہ السلام نے سب کتنا سکھایا, انہاں پلے بدھا بے نوجوان وڈیاں دا ادب کرن لگ پے. ماں باپ دے ادب, جدو حدیث پاک وہی لوگ نافرمان حقوق الوالدین, اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے ساری دنیا نو اللہ جنت بھیج دوں گا, مگر لا يدخل الجنت آق, ماں باپ نو دکھ دین والا جتوں دے ماں باپ نہ جنت داخلہ ہی رب نے حرام کر دیا. کہ تم میرا احسان کی مننا, جنے تو نیڑے دا احسان نہیں مننا, جنا ٹکے گوچ کھڑایا تو کم بختہ ہونا تو منکر ہو گیا, تو مینوں کی مننا. اس تو پیغمبر خدا نے حقوق الامہات تو منع کیتا کہ ماں اور باپ نو نہ ستانا دی گل من. کتنے پھر موقع آیا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام دے سامنے ایک صحابی رسول نے پردیسی سی, ماں نو اٹھایا بیت اللہ شریف دا طواف کر رہا, بوڑھی ماں, تے باقی اللہ دے رسول ماں نو 2 فرسخ 3.5 میل دا, ساڈے صاحب نے 1 فرسخ تو 7 میل بن گئے. 7 میل ایسے جنگل چوں دی چک کے لے آیا کہ اگر گوشت دی کچی بوٹی سٹ دیے نا اس ریت تے تپی تے پہنچ جائے, اگ ورگی اٹھا کے لیا.
ہوں طواف کرا رہا اللہ دے پیغمبر میں دا کوئی حق ادا کیتا تے رب دے رسول نے قسم کھا کے فرمایا رب دی قسم ہی تینوں جان لایا نے جڑے یہ کاہ ماری نہ تو دا بدلا نہیں دے سکتا تینوں کی پتہ ماں کی شے اس پاروں وفادار ہو گئیاں اولاداں جڑے بے ادب ہوندے سی وہ بڑیاں دا ادب کرن لگ پے اور اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے محبت نے تو کتنے تک پہنچایا محبت دے خالی خوری دارے رہے مجل سے میلاد ہو جائے بعد مٹھائی کھا لو اللہ 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 گھروں چلے جاؤ مولوی بھی بے ایمان تے تسی بھی نال ہو بے دینی دا دور کو بندے بنو کہ جو رسول اللہ علیہ السلام دس کے گیا ہوتا اپنے اندر کوئی نمونہ پیدا کرو میں تمہوں سارے آخیا رسول کریم علیہ السلام دیکھیے جی میں قرآن آتا کہ اتنے توبہ لہم جنت والی خوشخبریاں تو علماء کئی لکھ دے کہ توبہ درخت بھی ہے جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر چ ہونا مگر ایڈا وڈا بھی وہ شاخ ہر جنتی کے گھر چ گئی ہونی کیونکہ سارا فائدہ حضور دا آپ تو سب اس تو آپ دے گھر درخت ہر ایک دے گھر ڈالیاں پھل کھا رہے لوگ تو اخبار آتا ہے شاخ نہارے سدرائی خارو خسے چمن مشا اور تو اپنی قدر پہچان تو جنگل دی کو کھا بوٹی ہے کہ کھا پی کے مر جائے کتیاں دی طرح تو سدرۃ المنتہا دی ٹہنی ہے کہ رسول اللہ دا شاخ ہے تو اس تو اپنے آپ اس قابل بنا کے رسول اللہ قیامت دن فخر کر سکیں بھی باقی تو میرا امتی ہے یار میری لاج رکھی تو تینوں جڑا بھی ویکھدا سی آندا ٹھیک ہے نبی دے منن والے یہو جہے ہونے چاہیے کم کر چنگے علامہ اقبال کا بیٹا بڑا بگڑیا ہوں بھی کوئی ایڈا چنگا نہیں مگر علامہ اقبال اپنے بارے فرماؤں میں جدوں اجے چھوکرا ہی سی تے جواناں والیاں حرکتاں تے میری زندگی نے ایک واقعہ نے بدل دیتا تے میں گھر بیٹھا سی تے سائل لے آ کے قاضی نے مسکین نے دروازے صدا کی تے میں جوانی دے نشے جا کے دے منہ تے تھپڑ مار تو دی اکھاں جو آنسو ڈگ گئے تے چلا گیا تے ابا جی نے ویکھ لیا تے تھوڑی دیر بعد آئے تے جسم انہاں دا کم دا تے روندے سارا جسم جڑا کم رہا سی اکھاں جو آنسو میرے انہاں آکھیا اقبال دے وہ قیامت دا دن پتر ہویا اللہ دے رسول ہوئے تے سب نبی ولی شہید ہوئے تے سائل آ گیا تے خدا دے رسول نے پوچھا بے کہ تینوں پتر دتا سی تو انہوں بھی تو انسان نہ بنا سکے آ کردار انہوں سکھایا بے انہیں مسکین نو تھپڑ مارا دے نہیں سی سکتا چاٹتے والی پر میں اتنا روئے کہ میں اس سے توبہ کریں یا تو انسان بن جانا اللہ دے رسول کی امت بن کے بکھونا یہ کوئی گل نہیں میں خواہ مسلمان کی کرتوت ایسے بے کافر ہی شرمندہ وجہ میں تم ہو نصارا تو تمدن میں یہود کدے بسنت ڈے یا کدے ویلنٹن ڈے جو کافران دی گلاں یا عید کارڈ دے بہانے نہ پڑھو دی تاریخ کہ پہلا انگریزی دور مجبور کیتا کہ عید دا کارڈ انہیں آ گئی یار ساڈے کوئی نہیں پلےوں پیسے دیتے آپ ہی سائیاں چپائے کہانی پڑھنا کہ کدھر ساڑیاں جڑاں چ اٹھے پہلا صرف عید کارڈ پھر ہوتے مسجد نبوی پھر ہولی ہولی کوئی شعر پھر بدماشیاں شروع ہو گئی ہون جو ویکھ دے بے ایمانہ نے بالکل ایک منصوبے دے تحت مسلمانوں کی جڑاں کھودیاں اسلام نو برباد کر اس تو قرآن اگر آندا بھی یہود نصارا نہ محبت نہ کرو یہ بدل نہیں سکتا یہ بیوقوف لوگ ہیں نہیں اس زمانے اج دے انہاں تو بڑے دشمن انہوں نے چالا نہیں سی آدیاں جنیاں ہوں ترقی کر گئے انہیں بہانے یہاں کو امداد دے بہانے آدھے عیسائی بنا دے افغانستان کی کنے مشنری پڑے گا منے انہوں نے کہتے یار انہوں لوگوں کی مدد نہیں کرتے جنہیں انہوں نے عیسائی بنا اس تو کافر بناؤ ہی بڑے ہوئے کسی زلزلہ جان لی دوجے نے اللہ تو ڈر کے دین وال مڑو دین جو کچھ آخر ہے وہ توجہ کرو کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے سانو کی بن کی ہدایت کی ہے پھر حضور دے آن دی خوشیاں میں بالکل اس سے بڑی خوشی کری اور کیسی پیاری دعا کہ فجر بڑے اٹھو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے 4 دعاواں کرو اسے جنہاں چ کیا الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم یجعلنی من سائر الامم اس اللہ کا شکر ہے جن نے کسی اور پیغمبر دی امت تو میں نے نہیں پیدا کیتا محمد رسول اللہ دی امت پیدا کی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی محمد رسول اللہ کون ہے وہ کہنے والے ٹھیک آندے ہیں بھائی اولاد جڑی نا اس تے فخر نہیں لوگ اپنے وڈیاں تے کر دے دستور میرا وڈا ہوندا پدرم سلطان بود مگر اتنے ابراہیم علیہ السلام رات نے خود فخر کیا کہ ساری نسل جو محمد رسول اللہ نے جنم اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے پوچھا بھی یا رسول اللہ اپنی حقیقت بیان کرو کچھ اپنے بارے سناؤ نا تہاڈی کی منزل تے مقام ہے فرمایا نا دعوت ابی ابراہیم پہلا تو میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے کہ جدوں کعبہ بنا رہا سی تو نال اسماعیل علیہ السلام قرآن کی دسدا وبصیہم رسول منہم اللہ اسی ایتھے اجاڑ چ اپنی اولاد وساتی ہے انہاں تو دیندار گروہ رہے
یہاں ایک ایسا رسول بھیجی عظیم الشان جڑا دنیا نو ہدایت دے. اس تو اللہ نے مکے نو آخیا مبارکم وہدی للعالمین. دور بھی روز پڑھو جڑے منارے بنتے سی جنگل اور بیاوارا منار بنا دیتے سی. اتنے رستہ کوئی نہیں دستا, ریت آتی ہے اور سارے رستے گم کر رہی. بڑے بڑے اچے منارے ہونے, منار الہدا ہدی للمتقین, کہ مسافروں پھر وہ نشانی دس دی جی بھول گیا ادھر آ جاؤ. اس تو مکے نو اللہ نے کیا مبارکم وہدی للعالمین. یہ دنیا بھی بھول جان دی جگہ, اتنے لوگ بھول جاندے, خدا نہیں نظر آتا, قیامت نہیں. مکے چ ایک منارہ کھڑا ہے جڑا دعائی دے دے کہ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام بنایا یا کہ گم گشتگانے راہ کو ہدایت ملے. جڑے رستے اکھڑ گئے وہ اس منارے نو ویکھ کے ویکھ لین کہ رب دا گھر ہے, اور رب نو منو. فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام دی دعاواں جڑا انہیں منگیاں سی نا وہ اللہ نے میری شکل پوری کی ہے. وانا بشارت تو اخی عیسیٰ ابن مریم, اور میں اپنے برا عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت دا مصداق ہاں کہ عیسیٰ علیہ السلام سارا نو کہہ گیا سی مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, کہ میں تانوں دس کے چلیا میں آخری پیغمبر ہاں اسرائیلیاں دا, کہ میرے بعد اللہ اس نو بھیج لیا جدا نا احمد ہے, وہ دنیا تے آ رہا اور وہ آخری نبی ہے. اور تیسرا فرمایا میں اپنی ماں دا خواب ہے. اج ہی احمد کمال نظامی نے لکھا ہے بوٹ پراگ لکھ دے حضور پیدا ہوئے تو آپ تو نور نکلیا, حضرت بی بی آمنہ تو ادھر نہیں نور نہیں نکلیا, خواب ویکھیا, خواب ویکھیا اماں نے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اداں ہی سارے نبیاں دی ماواں ویکھدیاں رہیاں, ہر نبی دی ماں نے خواب دکھایا گیا کہ وہ جسے حمل دا زمانہ سی وہ ویکھدی رہی ہے کہ میرے چ ایک نور نکلیا جس نال دنیا روشن ہوگی. فرمایا یہ میری ماں نے خواب تین گلاں فرمائیاں کہ میں باپ ابراہیم دی دعا اپنے برا عیسیٰ دی بشارت ہے اور اپنی ماں دے خواب دا پورا کروانا. اللہ نے وہ نور پیدا کرتا. اور ہن بھی دسو دنیا دھکے کھا رہا ہے, پڑھ جان ڈگریاں لئی پھر کھ نہیں پلے, اندھیرے ٹھوکراں کھا رہا ہے. مینار نور تو ہے ظلمت گہے جہاں میں, تیری طرف ہیں آنکھیں اس بہرے بے کرام میں. اے خاکے ایویں نہیں بنتے چمگادڑ نو دشمنی یا سورج کی روشنی نہ کہ روشنی وہ اکھاں نو مات کرے. یہ بے ایماناں دے بھی عیسیٰ موسیٰ بشک رہن, انہاں دی تعلیم ہی ہے نہیں دنیا تے, کوئی نمونہ نہیں, کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. مقابلے چ ایک نظام دڑانا کہ انہاں دے نظام تباہ کر کے دی بجائے معاشی نظام, معاشرتی نظام, سیاسی نظام, عدالتی نظام, پورا ڈھانچہ نیو ورلڈ آرڈر دا کدے کول ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اس تو دشمن ہے کہ اس نور نو بجھا دے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, آندے نہیں باقی مذہب چلدے نا وہ بھی سارا بگاڑنا. وہ تو سارے زیرے صاحب گرجے 10 روپیے دے دیں اپنا اتنے لگے رہتے, سانو حکومت کرن دے. اسلام ہے جڑا سیاسی اسلام ہے, یہ آتا نہیں میں نہیں کسی نے حکومت کرنے دینی, میں آپ کرنی ہے, عدالت میں فیصلے کرنے ہیں, اسمبلی قرآن نے راج کرنا. اس وجہ دشمن اس نور نو بجا دیو. مگر سچی گل ہے جی مینار نور تو ہے ظلمت گہے جہاں میں, تیری طرف ہیں آنکھیں اس بہرے بے کرام میں. عہد جدید سن لو بشارت, پریشان نہیں ہونا. جو مرضی ہنیرے وجن, جدو ہنیرا زیادہ کپ ہوں ادو تو پی پھٹن کا ویلا نیڑے ہوں. آ رہا وقت کہ دنیا جدلو انصاف کا راج ہوگا, اسلام کی حکومت ہوگی. ہاں مینار نور تو ہے ظلمت گہے جہاں میں, تیری طرف ہیں آنکھیں اس بہرے بے کرام میں. عہد جدید گرچہ ظلمت میں مبتلا ہے. واقعی ایسی گل نظر آتی ہے کہ ہنیرا یار ہوں تو کم خراب ہی خراب, بے اختیار تیری جانب کو بڑھ رہا ہے. اکے کھا کھا کے سارے ماں کے سارے نظامات تو ٹھوکرا کھا کے واپس آ رہا ساری دنیا کے دانشور. اور ہوں بھی دنیا کافران دے بیان ہے, پڑھو غیر مسلمان اگر دنیا ڈکٹیٹر محمد ہو جاتا تو دنیا ساری چدر انصاف ہے. ڈکٹیٹر کیا ہونا, ڈکٹیٹر کا مطلب مختار کل, اور واقعی نبی مختار کل ہوں, مسائے مطلق ہوں, وہ جے نہیں ہوں وہ کسی فیصلے میں منیے کہ نا اللہ کی طرف آؤں ہی تو وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ آندا کوئی نبی اس گل ہی نہیں آیا وہ نعتاں پڑھیاں جان, کوئی نہیں بھیجا وہ مولود کر لو, ایک بھی نہیں. اور یہ گل ہے جو جو پیچھا نو جاؤ گے خدا گواج ممبر سے بیٹھا تو نہ حضور دے زمانے چیز میلاد لبنی نہ صحابہ دے نام. 600 سال لنگ گئے, 604 ہجری تک اس نام کی کوئی شے نہیں سی. الملک المظفر شاہ اربل نے کھانا شروع کی. عیسائیوں کا ویک کے عید میلاد مسیح کرسمس ڈے بھی اپنا شروع کرتا. یہ ادو سجیا مسلمانوں کم جدو نبی کا دین چھڑ دیتا. جدو دین سی تو کتنے ویل سی. اسے تو کہ آج تک نہیں یاد بھی حضور کس تاریخ میں پیدا ہوئے. اے بالکل یقین جانو, شوق پورا کر لی 12 رکھ لو تھوڑی مرضی, کوئی ہسٹوریکل پروف نہیں ہے بھی آپ 12 میں پیدا ہوئے. جہے 8-9 آتے وہ بھی کوڑا ہی آتے, 17 شیعہ آتے من کرت گلا بالکل نہیں علم محمد نو بھی آپ کس دن پیدا. یہ اللہ نے اس امت کے ذمے ہی نہیں لایا بھی تھی موت تے وفاتاں یاد رکھو, نہ پیدائشا کام کرو. دنیا تو مشن لے کے اٹھو جڑا اللہ دا رسول لے کے آیا.
کیا مشن والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. رسول اس تو آیا سارے دیناں تھلے کر کے اللہ دے دین نو غالب کر دے. راج یہ کروں گا تجھے بھائی زیر سایہ رہے. وہ ذمی ہیں ساڈے گارنٹیڈ لفظ کیا نے ذمی. کئی پڑھتے پروفیسر استاد ذمہ وار فلانا دی ذمہ واری ہے، بالکل غلط آدھے. ایم اے کیتے یہ بھی نہیں پتہ لگا بھائی ذمہ دے لفظ ہی کوئی بالکل ذال تے پیش کوئی لفظ نہیں. دعائی خدا دی سارے ٹیچر بھی ٹھیک کرو تے پروفیسر ذمہ لفظ ہے ذال دے ٹھاں سے. اور ذمہ وار بھی نہیں کہنا، ذمہ دار کہنا، ڈالنا کہ فلانا اس کام دا ذمہ دار. ہاں ذمہ داری ہے میری، لفظ پہلا ٹھیک کرو. تو ذمہ گارنٹی ضمانت یعنی اللہ نے کہا جڑے ساڈے ملک رہن گے نہیں جنت چاہتے انہوں کی مرضی اسی آرام نہ دساں گے دین ہوگا جو پسند کرن منن، مگر دنیا چ انہوں نے سکھ دی زندگی گزارن دے نہیں. بالکل سگوں تواڈے کافراں دے ملک تانوں نہیں آسانی حاصل جڑی ایتھے روٹی دیں گے، مکان دیں گے، علاج کریں گے، انصاف کریں گے، غیر مسلمہ تد کی انسانی حقوق برابر ملیں گے. اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم اتوں تک فرمایا کہ جن ایسے آدمی کو من قتل معاہدن جڑے سارے ملک ہندو یہودی سکھ رہ رہے اور جن مسلمانوں نے وعدہ دیتا عہد دیتا کہ تھی سارے ملک چ سی تاری جان مال دے معاف انہوں قتل کرتا لم یرا رہا تل جنت. فرمایا جنت دی کدی خوشبو بھی نہ کلمہ گو سونگوں گا کہ میرا نام بدنام کیتا تھے کہ وہ لوگ بس پیسے اچھے بھی اللہ رسول دامن دیتے نہ تو مڑ کے بدماشیاں کیتیاں تھے. ہاں نیسو اسلام کدوں کہے دے گردے چاہتا اے قرآن پاک ویکھ لو اور عیسائی یہودی ہندو سارا پوچھو کوئی مطلب بخاوے وہ لکھا ہوئے اسی جنگ تد کرنی مسلمان کی مسجداں ٹار نہیں اپنے گرجیاں دی فکر ہوگی. قرآن ہے جنہیں سورہ حج چاکیا بے میں جہاد فرض نہ کردا پہلا انہوں نے گنے مسجد باری بات چلا حدمت صوام و بیع و صلوات و مساجد کہ دنیا جڑے سی گرجے اور ٹہ جاندے یہودیاں دے عبادت خانے ویران ہو جاندے درویش جڑے دنیا چھڈ کے بیٹھے اپنے سومیاں دے لوگ ٹا دیندے اور مسجداں ٹہ دے. پہلا انہوں دا ذکر کیا کہ میں نے انہوں دی فکر ہے نہیں کلمہ پڑھ دے نہ پڑھ مگر اللہ دے نام تے بیٹھے اپنی پوجا پاٹ کر دے اس مذہب نو بدنام کر دے کہ دہشت کرنا مطلب جڑا مسجد دی گل بات کردا پہلا سوام اور بیون اور صلوات انہوں نے یہ گلاں کردا کہ کافراں دے بھی جڑے عبادت خانے ٹھیک ہے انہوں نے غلطی لگی ہے مگر عبادت دے طور جدو اسی سورہ مائدہ پڑھ دیں اللہ دے رسول علیہ السلام نے نہیں دشمنی مکیوں کر دیتا حج اور عمرے نہیں کرنے دے مگر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ شروع چارا کہ جہاں قربانی دے جانور لے کے مکے نو جاندے حج وہ بھی کرتے سی مشرکین لوگ قلائد ہوں سی انہوں نے گاں پٹے پائے ہوں سی حجی دے جانور سی جی ہوں کہہ دیں جو فلانے کی نماز نو کی کریے جو شرک کرتے بالکل کلمہ کو وہ مشرک سی کافر سی رسول اللہ دے دشمن. اللہ نے قرآن جا کیا توبہ 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 کدے تیس جا کے انہاں قربانی دے جانور نہ چھڑ بیٹھے ہو ولا مین البیت الحرام اور نہ جڑے کافر جا رہے مشرکاں دے مکے نے انہاں نو کچھ کہو اے اللہ دا فضل تلاش کر رہا ہے رضوان تلاش کر رہا ہے غلطی ہے تے وکھری گل ہے ذہن ٹھیک ہے اینے کم نو تے سگو تسی بھی منو کہ شکر ہے جے یار انہاں تے چنگا کم باقی ہے کچھ آپ پنگا لین دے دونوں کی قربانی میں نقصان پہنچاؤ انہوں نے کافروں یہ تو الٹی مت ہوگی بھی جڑے کم اچھے اجے کر رہا ہے وہ بھی دشمنی کرنی اینی گل بھی نہیں سمجھ آتی بھائی مسلمان گروہاں سے جدو کوئی چنگا کام کرتا ایک بریلوی نماز پڑھا رہا ہے کہ دیوبندی پڑھا رہا ہے شیعہ پڑھا رہا ہے اور نماز کو بدکاری کر رہا ہے جڑے باقی شرک بے نہیں جنوں چنگے لگے نہ اسے رلی نماز برائی ہے اللہ کے مشرکاں کا کہہ رہا کہ انہوں دیا قربانیاں نو اور انہوں دے کافراں نو نقصان نہ بس سورہ مائدہ شروع پڑھو نرے پکے کافراں دا کہ جنہ کا اچھا کام ہونا باقی ہے وہ احترام کرو عزت کرو تاکہ وہ خوش ہون بھئی یار ہمیں انا تم دشمنی کرنے والے لوگ نہیں انصاف والے لوگ کہ اچھی گل نو اچھا ہی جان دے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایڈا امن والا اینا احترام والا اینا پیار والا دین سکھایا کہ ماں باپ تے گزار ہے بڑی گل ہے نا ماں باپ دے بارے اللہ کے رسول برداشت ہی نہ کیتا کہ کوئی آدمی نافرمان مرے تو پھر وہ جنت دا منہ ویکھے سوال ہی نہیں پیدا ہوا. آپ نے پڑوسیاں تک داختا جدو 3 واری اللہ دے نبی نے آخیا والذی نفس لا یوم لا یوم لا اللہ دی قسم و مومن نہیں اللہ دی قسم و مومن نہیں اللہ دی قسم و مومن. کمب گئی مجلس ساری صحابہ ڈر گیا کہ یا رسول اللہ کون بدبخت لوگ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائک ایسے لوگ او کلمہ گو جنہاں دے کول وسن والے انہاں دی شرارتاں تو محفوظ گوانڈیاں نو ستاوندے فرمایا کوئی مومن نہیں یہ جا اسلام کہڑا لئی پھر دے پڑوسی تنگ آیا اور تیرے کول بستا سی وہ دکھ سکھ شریک ہوا بیمار ہوں انہوں سگو لے کے ایمبولینس ہسپتال جانو نہیں سی اپنا علاج کر سکتا وہ علاج کر تو ظالمہ وہ خبر ہی کوئی نہیں لئی. اور جب حدیث پاک سے پڑھی دا اے امیر لوگ بیٹھے دوسرے سارے سوچن
کہ جدو خود رب نے تخت تے بہ کے کیا، انجیل چی ہے، صحیح مسلم چی، ایداں دا بیان کتے بھی غریباں دا نہیں آیا، کوئی بیان ہی نہیں کر سکے، صرف اللہ دے دو نبیوں ہی بیان کیتا کہ اللہ تعالیٰ آپ عرش عظیم تے بہ کے کہو گا میں بھوکا ہوا اور تجھ سے کھانا مانگا اور تجھ نے مجھے کھانا نہیں دیا. سوچن والی گل ہے. تو اس امیر لوگ کہیں گے اللہ توبہ تو تے جہاناں نو کھونا ہے، تو کدوں بھوکا آیا کرے؟ فرمایا ہاں میرے غریب بندے نے تیرے کو کھانا منگیا تو نہیں دیتا، تینوں عقل نہ آئی بھی غریب کیوں بنایا؟ تیرا حوصلہ دیکھنے میں بنایا، ورنہ میں انہوں نہیں سی امیر بنا سکتا. اور تینوں دے کے تیرے بوئے تے کر لیا، انہیں آ کے کہا مینوں خدا دے لا تے دے. فرمایا میں منگیا تو مینوں کھانا نہیں دیتا. فرمایا میں پیاسا آیا اور تیرے کو پانی منگیا تو پانی نہیں دیتا. اور نال فرمایا میں بیمار ہوا اور تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی. کہنے گا اللہ تو پاک ہے بیمار نہیں. فرمایا ہاں تیرے محلے اور تیرے علم کے قریب آدمی بیمار ہویا تو کوئی وہ کول نہیں گیا، تو جانا تو مینوں وہ کول پاؤنا، میں اتنے بیٹھا سی تو نہیں گیا. اس تو کہڑے منہ نال میرے کو جنت مانگنا؟ دسے ہو جائے پاک پیغمبر دی تعلیم اگر مجلساں بیان ہوئے، عید میلاد دی محفلاں تے ہوئے، ممبراں تے ہوئے، مسجداں مدرساں تے ہوئے، اور کیڑی گل ہے جے تو کافر سانو آکھن کہ اسلام جڑا ہے ہو جا مذہب جے امن دا مذہب نہیں دنیا دا امن ہے کدے پلے؟ یہو جہا امن دا مذہب ہے جڑا آندا کسے نوں دکھ نہ دیں تکلیف نہ پہنچا. یہ سکھائے لوگوں کا تے حال ہو گیا کہ مسلمانوں دیا فوجاں اگر ذمیاں دے علاقے چ گزریاں، اپنے مسلمانوں دے پنڈاں چ گزریاں پانی بغیر پوچھاں پیتا، تے جے سمجھا غیر مسلمان ساڈے ملک واسطے انہاں دے کنویں دا پانی حرام کوئی نہیں. میں گلاں بڑھائیاں عیسائیاں دا برتنا فلانا، بالکل جھوٹ بول رہے. یہ ہندوؤں تو لے رہا سارا. اسلام پیش کتے؟ اسلام دے اندر جھوٹ چاٹ کوئی نہیں. بے ہاتھ لگ گیا ایک کافر ساری کھوپڑیاں چ وارتا، بے عیسائی دا ہاتھ لگ گیا، فلانے دا ہاتھ لگ گیا. کی ہے؟ صاف ہونا چاہیے. امام کعبہ دا ہاتھ معاذ اللہ پلید ہے اور لگ جائے حرام ہے. اچھا اور ایک صاف ستھرا کافر ہے صاحب برتن پکاؤں کیوں حرام ہو جائے؟ اللہ کے رسول کو لوگوں نے پوچھا یار رسول خنزیر کھاندے ہیں شراباں پیندے نہ برتن، فرمایا یار دھو کے پی لے بچے برت لیا کرو کوئی گل. اے بالکل میں وہمی گلا. تو جدوں زمیاں دے علاقے گزرنا اس پنڈ دے لوگوں کو بلا کے آخنا بھائی یار جی سارے بھراواں مسلمانوں کا کنواں ہوندا تو اسی ادا ہی پی لیندے، تہاڈے نام بڑا وڈا وعدہ اسی اپنے نبی دے نام تے کیتا، تانوں پیسے دے کے پینا یا اجازت دیو ورنہ اسی پیسے دیاں گے تہاڈا پانی گے اسے طرح پی گئے اسی اپنے نبی نوں کی منہ کھاواں گے. حضرت عبداللہ بن مبارک نو یاد کرو، عالم ہے مگر عالم بعمل ہے. بیڑا جیسوں ورک ہو گیا بے ممبراں دے جڑے واعظاں کی جلوہ بر محراب و ممبر نہیں قرآن میں بھی بچیں کیوں بخلوت میر وندہ کار دیگر نہیں قرآن آندہ ہے جڑے ممبراں تے جلوہ نمائی کر دے ایڈی سٹیج تے رونق پیدا کرے جدو تنہائی جاندے برے کام کر دے کوئی بندے والا کام نہیں کر دے دنیا تے اثر کی ہوئے لوگ آندے یار جے نیک کام دا مولوی آپ نہ کرنا لٹ گئے مسجداں دے پیسے کھا گئے مدرسے ادا ہی رہ گئے آباد ہی نہیں ہوئے ساری عمر جیب چ پائی گئے دین دا پٹھا بٹھا. مگر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تو نہیں سی. عبداللہ نے وہ کام کر کے دکھاتا جڑا حضرت سفیان ثوری جیسے بڑے بڑے نیک آندے بڑا چارہ کیتا ایک سال ہی عبداللہ دی طرح گزاری نہیں گزارا کام کی کر دے چار نیکیاں جنہاں تو بڑا نیک عمل سوچا ہی نہیں جا سکتا. 3 مہینے حلال رزق تلاش کرنا تجارت کرنی قافلے جا رہا ہے دنیا جو مال خرید کے لے آ رہا ہے بیچ رہے رزق حلال کمانا 3 مہینے کر بہ جانا مشرق مغرب دے طالب علم آ گئے انہوں نے پلیوں خرچہ دینا تے قرآن حدیث پڑھاؤنا. عالم قرآن حدیث ہے ایڈا اچا عالم ہے جدا اندازہ ہی نہیں تفسیر حدیث پڑھی 3 مہینے جہاد تے نکل جانا تلوار پھڑنی گھوڑا لینا جتھے مسلمانوں دے لشکر کافراں دے خلاف محاذ آ رہا ہے شامل ہونا جہاد اور 4 مہینے حج اور عمرے دی. دسو ایسا وڈی کوئی گل ہے گی تجارت تعلیم دین جہاد اور حج عمرہ اے کام عبداللہ ابن مبارک. عبداللہ خبر لگی کہ پڑوسی جڑا نا مکان بیچ رہا غریب ہو گیا آپ خبر نہ لے سکے مکان بیچن تے آ گیا. وہ جڑے خریدتے سی انہوں نے آخیا یار تیرے مکان دا مول ہی نہ انہیں دگنا منگیا. وہ کہن گے جد کو مرضی انصاف کرا لا تیرا مکان یار اینے دا تو ڈبل قیمت مانگے. انہیں آپ آخیا بھائی میں خود مننا میرا مکان جڑا واقعی اینے دا جنے دا تسی آندے دے مگر جس بندے دا پڑوس میں چھڈ کے جا رہا ہے وہ جا پڑوسی نہیں لبنا. عبداللہ جس بندے دے کولوں میں چلیا یہ منگتا. حضرت عبداللہ نو خبر ہوئی کہ جا کے جن پیسے مکان دے خود منگتا سی وہ بھی دیتے تے ہاتھ جوڑے میں قصوروار ہاں جڑا اج تک تیری خبر نہ لے سکیا.
کہ توں تا حیات ہن سمجھ لا بے نے پیسے تیرے کر پہنچ دیا کرن گے۔ عبداللہ نے حج عمرے خدا نو کی وکھاونے سی جدوں دے کول گواڈی مکان ویچ کے چلا جانا۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام تے کروڑاں درود و سلام ہے۔ اور میں آخر تے درود جی پڑھ دیاں جڑا کسی نے پوچھیا قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ جنہاں میں دسیا کئی لوگوں نے رحمۃ اللہ علیہ خرید لی۔ بلال صاحب ناظم یہ کھڑ کے جو جمعے تو پہلا دس رہے ہیں واقعی مولوی صاحب میں اپنے ٹیچراں طالب علم نوں آکھیا پڑھو یہ کتاب، یہ مولانا نے ٹھیک دسی سی۔ اج انہاں دی ایک چھوٹی کتاب بھی دسیا سی آ گئی ہے مولوی شکیل اللہ صاحب لے اسوہ حسنہ 3 تقریراں قاضی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بندے نے پوچھا بھی قاضی صاحب ہے تے اللہ دی توفیق نہیں، رب نے چاہیا ہونا مگر کوئی نسخہ دسو نا جہدے نال حضور دی زیارت ہو۔ کچھ ایسا پڑھیے اللہ دے رسول بھی خواب زیارت فرمایا یار 4 بار یہ کہہ دیا کر، انشاءاللہ امید ہے اللہ تیری مراد پوری کروں گا۔ اللہم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام رب الرکن والمقام ورب المشعر الحرام بحق کل آیت انزلتها فی شہر رمضان بلغ انی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحیۃ و سلام۔ اے اللہ جڑا ہل دا بھی مالک ہے حرم دا بھی مالک ہے۔ 2 علاقے، ایک حرم شریف دا علاقہ مکے دے ارد گرد، ایک پوری دنیا جے اسی رہ رہے ہیں یہ ہل دا علاقہ، یہ شکار کر سکتے ہیں درخت کر وہ حرام ہے۔ اللہم رب الحل والحرم ورب الرکن والمقام، اور اے اور رب جڑا حجر اسود دا بھی مالک ہے اور مقام ابراہیم دا بھی مالک ہے، ورب المشعر الحرام، اور جے حکم نہیں اسی مزدلفہ مشعر حرام تھی حاضر ہونے ہیں، سارے مقام دا تو مالک ہے، میری طرف کر دے بحق کل آیت انزلتها فی شہر رمضان، تینوں ہر اس آیت دا واسطہ ہی جڑی تو رمضان شریف سے اتاری یعنی پورا قرآن 6666 آیت وہ سارا آیت دا واسطہ بلغنی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحیۃ و سلامہ، میری طرفوں سرکار دی روح دی خدمت سلام اور تحفہ پہنچا دے۔ فرمایا 4 باری پڑھا کر انشاءاللہ رب نو منظور ہے گل ہو جائے گا۔ اس تو رسول پاک دی محبت علامہ اقبال فرماؤندے مست چشمے ساکیے بتہاس دین، اور بھائی سانو کیڑا نشہ چڑھیا، اسی کیڑی شراب پی بیٹھے ہیں اتردا کوئی نہیں۔ مست چشمے ساکیے بتہاس دین، اور بتھا دے اندر مدینے تے جڑا ساکی ہے وہ اکھاں دے جادو پھس گیا، رسول اللہ دا جادو مادلا جادو تو پھر سمجھانا پیندا نا۔ فرمایا اس اکھ دے نشے دے اسی شکار ہو چکے ہیں، وہ محبت نہیں نکلتی سارے دلاں یہو جہے آقا کو ملنا۔ مست چشمے ساکیے بتہاستین در جہاں مثلے میو میراستین، فرمایا جتنا شیشہ ہوندا بوتل وچ شراب ہوندی ہے، وہ غالب نے کیا نا ہر چند ہو مشاہدہ حقی گفتگو بنتی نہیں ہے ساگرو مینا کہے بغیر۔ وہ جگہ محبت کی گل سنانی پہ پھر شراب شروب کی گلیں کرنی پہ، ورنہ نام مراد شراب کتنے تو محبت کا نشہ کتنے نشے نہیں دسنا پہ۔ تو فرمایا جس طرح بوتل چ نا شراب ادا اسی بوتل ہے اور سارے میں جڑی نا اور رسولہ دی محبت ہے سارے دل کٹ کٹ کے پری ہے، اس تو اسی بے چین ہو جانے۔ خاکہ کو چھپا خاکے خوکے نو نہ روئے چھپتے رہنے، یہ کوئی جلوساں کا فائدہ نہیں۔ کافروں تو اسی کی امید رکھ دیں، وہ کیوں حضور دی عزت کر، وہ بے ایمان ہے۔ یہ فکر نہ کرو، اپنے آپ نو بدلو، تسی خود حضور دا نمونہ بنو، اپنے ملکاں چلاؤ، پھر اپنی موت مر جان۔ پھر انہوں پتہ ہونا پہ مسلمانوں دے لشکر جنا تیار لالٹیا انہوں کہنے ایٹم بم تباہ کر کے رکھ دیں، کوئی نہ کمدا کرو، پلے ہی کوئی شاید خدا نہیں، وہ جان دے مرے شاید انہوں دے پلے کوئی نہیں۔ یہاں دی حکومت نہ مراد ہے، وہ سارے غلام ہیں، سانو ہر ویلے سلام کر دے، وہ خاکے نہ چھاپن سے اور کی کر دے۔ اپنا گھر سنبھالو، نیک بنو، اور اقبال دی طرح زیارت کا ایک مفہوم اور بیان کر کے بعد نکل آئی۔ کسی نے آخیا علامہ اقبال رسول نو ویکھنا ہوئے، انہیں آخیا یار میرے کو سن لا، ایک رسول نو لوگ خواب ویکھن کی کوشش کرتے، ایک ہو رہا وہ یہ کر کہ اپنے آپ تو رسولہ دی سنت فنا کر سر تو پیروں تک نا وہ کم کر سارے بعض خدرا بھی ہمیں دیدار اوست، جدو سر تو پیروں تک تو محمد بنیا ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہی حلیہ، پھر اپنے آپ دیکھ اصل دیدار حضور دا ہے۔ بعض خدرا بھی ہمیں دیدار اوست سنتے ہو سر ریاضہ تھرا رہے ہو، حضور دی سنت جڑی دنیا جڑی ریکارڈ نا وہی راز ہے حضور دی زیارت دا، تے کرو کم ادھر دی شکل بنا، لباس خوراک کھانا کما رہنا سہنا آپ سے حضور ہی چلتے پھرتے نظر آؤ گے۔ وہ خواب چیز لیں گا جیندیا نے جنہوں نے دیکھا سی کئی انہوں نے کی لبا کافر مرے، خواب بھی گلاں چھڈ کوئی نیک بننے کی کوشش کر، اپنی زندگی سنوار، اور زندگی ایسی ہوئے خوشبو آ جائے، بالکل تیرے چ خوشبو آوے، محسوس ہوئے، بچہ آوے باپ باکے مولا میرے پتر والا کہڑا پتر ایڈا لیا کہ اینا میرا فرمانبردار، خامد ہوئے جے بیوی دعائی دے
کہ مینوں بہت اچھا خامد ملیا، نیک سلوک کردا، بیوی ہوئے تو سمجھے میں تے فاطمہ اور خدیجہ دی طرح دے گھر چ رہ رہی، یعنی اللہ دے رسول علیہ السلام جو دتا نا وہ کرو، پھر انشاءاللہ دنیا دی زندگی اگے تے جنت ہے ہی ہے، ایتھے بھی انشاءاللہ جنت یا سکون ہے، ورنہ آپ بھی کڑدے مرو گے، باپ جدا گرا کروں گا، رشتہ دار اور پڑوسی جدا روندے رہن گے، یہ دنیا ہی جہنم ہوگی، اگے تے جہنم جڑی یوم عذاب و آخرت اشد بڑا ہی بڑا۔ تو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دی صحیح سیرت و نبی دی عید منائی اسی، ایتھے ہو جاؤ، ہرویاں چلویاں دی کوئی لوڑ نہیں، کوئی کتاباں لو، کچھ پڑھو، تبدیلی دی کوشش کرو، ہاں اپنے طالب علماں نو بدلو، استاد اپنے آپ نو بدل، انقلاب آوے اور واقعی محسوس ہوئے کہ ساڈے دلاں چ اللہ دے رسول دی صحیح معنی قدر اور عزت ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ایک خصوصی اعلان سماعت فرماؤ، 15 روزہ اجتماع تحریک اسلامی دا ہوندا ہی رہندا روٹین دا، مگر یہ سالانہ اجتماع سال بعد جڑا ہوندا رہتے، پھر 12ویں مرکز تو بھی ساتھی آؤندے، تو انشاءاللہ 16 مارچ نو اتوار والے دن 9 بجے صبح شروع ہو رہا۔ اللہ توفیق دے، اگے پیچھے تسی اجتماع نہیں بھی آؤندے، چلو کاروبار بندے مشغول ہے، مگر اپنی زندگی دے دن جڑا انہوں فارغ کرو، ایس اتوار نو بسم اللہ پہلا ہی آ کے بہ جو، پروگرام جڑا تانوں اتھے رستے جی مل جیو گا، تلاوت کرام پاک، درس قرآن، درس حدیث، تقریر، وقفہ چائے، تقریر پھر نعت، تقریر روشن خیالی جاہلی، سوال و جواب، اور یہ بھائی شریف سن لو 12:40 سے اس دن اذان جڑی نا 20 منٹ اگے کرتی ہے تاکہ پھر پروگرام ہو سکے، سوال جواب ہو کے انشاءاللہ 12:40 سے اذان اس دن ہوگی اور 1 بجے جماعت۔ تو اللہ توفیق دے دے، زیادہ تو زیادہ ساتھی آپ بھی آؤ، لے آؤ بھی، اللہ دے رسول دے دین لی فکر مند ہونا، اور قریب بہ کے بھی سوچنا بے اس دین دے غلبے لی کس طرح اسی کوئی حصہ پا سکتے ہیں۔ وڈی نیکی ہے جے رسول اللہ دا دین بیمار رہے، دن بدن کمزور ہوندا جائے، سارے اپنے گھراں چ روندیا جائے، اور اسی آرام نہ اپنی تسبیحاں پھیرن لگے رہیے، تے جرم شاید پھر اللہ دے حضور معاف نہ ہوئے کہ تانوں اللہ دے رسول دی اس وراثت دا فکر ہی کوئی نہیں۔ تو آ جانا جے میرے ساتھی، پروگرام مولانا فقیر اللہ صاحب کو بھی مل جاؤ، یاد رکھنا جائے اتوار انشاءاللہ آؤ۔ آئندہ جمعۃ المبارک 12 ربیع البعد نماز مغرب مولانا اسحاق صاحب سیرت کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے بمقام دار ارکم سکول بالمقابل سمن آباد پولیس چوکی سمن آباد انشاءاللہ۔ چلو اگلے جمعے کا پروگرام مغرب تو بعد ہے سمن آباد۔ صورت حالات کو یوں ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوں جو خاصی موذی مرض خاصہ لکھنا چاہیے، لہذا آپ کو بزرگ مانتے آپ سے دعا کی التماس ہے، انشاءاللہ دعا کر دیں گے نماز۔ پسند یا پتنگ بازی کی تاریخ کیا آئی جائز ہے یار؟ حرام، حرام، بالکل قطعا حرام، تھوڑے سامنے رکھ دیتی گئی کہ کھیلاں جو ساریاں کھیلاں حرام ہے، اونجی بے حیائی جہدے نال نہ کوئی جسم نو فائدہ پہنچتا نہ دینوں، کوئی کھیل نہیں دین دی اجازت دینا، یہ زندگی قیمتی۔ اسوہ حسنہ سیرت نبی اور آپ کے خطبات حاضر خدمت ہیں، کیونکہ گزشتہ جمعہ میں آپ کے خطاب ہاں بالکل مولانا فقیر اللہ ہے۔ اسوہ حسنہ بھی ماہ مارچ کا ماہ نامہ عفت قاری عبدالمنان صاحب سے حاصل کریں، یہ بچیاں نہیں لے کے جایا کرو، بہترین تحفہ۔ 2 کتابیں جن کا تذکرہ گزشتہ 2-3 جمعوں سے ہوتا آ رہا ہے، مدنی صاحب کی طرف رحمۃ اللہ عالمین قاضی منصور پڑھی، یہ ہے مغربی تہذیب عبدالغنی فاروق صاحب بار اسٹال پر موجود ہے۔ بالکل اللہ توفیق دے، جنہ ہمت ہے لے جایا کرو، انہاں چیزاں نہیں پتہ لگتا بھی جڑے چہرے چمکتے نظر آتے نا امریکہ یورپ برطانیہ گندے پڑے پیچھے سیاہی سیاہی ہے، سوائے بدماشی اور حرام دردی کوئی نہیں، حتیٰ کہ ہوں ماں بہن بھی اتنے نہیں رہ گئی، ماواں بہنوں بھی بدکاری شروع ہو گئے، کوئی برائی نہیں سمجھ آتے، ایویں گلاں بڑیاں، کوئی رشتے حرام نہیں، اور آپسی مرد مرد نال عورت عورت نال ایسی جہالت ہے، ذکر بھی کرنا وہ ممبر دی توہین ہے۔ انہوں نے آخنا بھی ترقی ہے، کوئی ترقی نہیں، اس چکا چون تو مرو بناؤ، بالکل بے دین ہے، کھڈ چ ڈگ رہا ہے، روشنی وہ ہے جی اللہ کے رسول نے دیتی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین
واخذل الکفرۃ والمشرکین ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون